آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا انها لظى نزاعة للشوى ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال کھینچ لینے والی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کافر قیامت کے دن اپنی نجات کے لیے وہ تمنا کرتے ہوئے فرمائے گا، یعنی وہ جو کہے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے ان دو آیات میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ یہ چاہے گا کہ قیامت کے دن اپنے بیٹے، اپنی بیوی، اپنا بھائی، اپنا کنبہ اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب وہ فدیے میں دے دے اور وہ بچ جائے، تو فرمایا کہ یہ سب کچھ فدیے میں دے دینا ہرگز اس کے کام نہ آئے گا اور نہ اسے کسی طرح سے عذاب سے بچا سکے گا، کیونکہ جس کا کفر پر خاتمہ ہوا اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہی مضمون قرآن میں بہت سے مقامات پر آیا، جیسے کہ میں دو مقامات سے عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی فرمایا کہ کفار کا عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دینے اور اس کے قبول نہ ہونے کا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورۃ الرعد 13ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ دیکھیے کہ یہ آیت کریمہ میں کتنا زبردست پیغام ہے۔ فرمایا للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا یعنی رب کے حکم نہ مانا، اللہ فرماتا ہے لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب، اور فرمایا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا، لَافْتَدَوْا بِهِ، تو اپنی جان چھڑانے کو قیامت کے دن دے دیتے، یعنی زمین میں جو کچھ ہے اور اس سے اسی کی مثل اور بھی زیادہ ان کے پاس ہوتا، اور قیامت کے دن وہ چاہتے کہ ہم بچ جائیں تو وہ سب دے دیتے، لیکن اللہ فرماتا ہے کیونکہ وہاں تو انصاف کا دن ہے، اب عمل کا دن نہیں۔ فرمایا اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے برا حساب ہوگا، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا، بے شک اگر کافر لوگ، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، دیکھیے قرآن میں اسی طرح کے الفاظ لیکن مضمون دیکھیے یہی ہے لیکن الفاظ دیکھیے تھوڑے مختلف۔ فرمایا بے شک اگر کافر لوگ جو کچھ زمین میں ہے جمیعا وہ سب، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے برابر اتنا ہی اس کے ساتھ ملا کر، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے دیں، تو اللہ فرماتا مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن تو ویسے کچھ نہیں ہوگا، لیکن فرمایا کہ اگر بالفرض ہو بھی قیامت کے دن ان کے پاس سب کچھ ہو وہ دیں لیکن کفر کیا دنیا میں، مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اس جہنمی سے فرمائے گا کہ جس کو سب سے کم عذاب دیا جا رہا ہوگا، اللہ اس سے پوچھے گا قیامت کے دن اگر تجھے دنیا کا سارا ساز و سامان دے دیا جائے تو کیا عذاب سے بچنے کے لیے تو اسے فدیے میں دے دے گا؟ دنیا میں اگر اللہ مال دے تو لوگ کسی کو دیتے نہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اس بندے سے جہنمی سے
کہ اگر تجھے دنیا کا سارا ساز و سامان ابھی تجھے دے دیا جائے تو اور تو بچ جائے عذاب سے، اس کے فدیے کے لیے کیا تو دے دے گا؟ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ہاں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اس وقت تم سے اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا مطالبہ کیا تھا کہ جب تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت میں تھا، اور وہ میرا مطالبہ یہ تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو نے دنیا میں آنے کے بعد یہ والی بات نہ مانی اور تو شرک پر ہی ڈٹا رہا، تو یہ ہے وہ کہ قیامت کے دن اسے اور مزید اس کا حجت قائم ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے انہا لظا، اب وہ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ تو فرمایا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وہ جہنم تو کافروں پر بھڑکتی آگ ہے، اور کیسی آگ ہوگی؟ نزاعۃ للشوا، فرمایا کھال کھینچ لینے والی وہ جہنم کی آگ ہے۔ الامان والحفیظ، فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کافروں کے جسم کی کھال کھینچ لے گی، یہاں تک کہ ان کے جسم پر گوشت اور کھال کا نشان تک باقی نہ رہے گا۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ کھال تو جل گئی، گوشت ختم ہو گیا، ہڈیاں باقی رہ گئیں، تو سزا بھی ختم ہو جانی چاہیے، لیکن اس مضمون کو اللہ نے اور مزید قرآن میں دوسری جگہ بیان کیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں جہنم میں ڈالا گیا اور تمہاری کھال جل گئی، گوشت ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، نہیں۔ فرمایا کہ یہ جسم پر کھال اللہ بار بار پیدا کرے گا، اور تمہارے جسم پر گوشت بھی دوبارہ آئے گا، اور یہ عذاب کا مزہ تم بار بار چکھتے رہو گے جہنم کی آگ میں۔ اللہ اکبر۔ کچھ سنیے وہ بھی قرآن میں سورہ نساء میں اللہ نے بتا دیا، ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، کلما نضجت جلودہم، جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی جہنم میں، بدلناہم جلوداً، تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، کہ عذاب کا مزہ چکھ لیں، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا تدعو من ادبر وتولا، بلا رہی ہے اسے جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا، وجمع فاوعى، اور جوڑ کر رکھا پھر اسے محفوظ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان دو آیات میں جہنم کل قیامت کے دن جہنمیوں کو نام لے لے کر پکارے گی، اے کافر میرے پاس آ، اے منافق میرے پاس آ، اور جہنم اسے اپنی طرف بلائے گی کہ جس نے دنیا میں حق قبول کرنے سے پیٹھ پھیر دی اور ایمان لانے سے اس نے اعراض کیا اور اپنا مال جوڑ جوڑ کر رکھا اور اسے محفوظ رکھا، اس پر اس مال کے جو حقوق واجب تھے وہ اس نے ادا نہ کیے۔ یاد رکھیے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جہنم جو بلائے گی، تو یہ جو اللہ نے فرمایا تدعو من ادبر، کہ وہ بلا رہی ہے اسے، تو یہ جہنم کا بلانا زبان حال سے بھی ہوگا، یا اللہ تعالیٰ آگ میں کلام کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا کہ آگ بھی بولے گی، آج زبان بولتی ہے کل آگ بولے گی اور واضح طور پر کلام کرے گی۔ یا پھر فرماتے ہیں اس سے مراد جہنم پر جو معمور فرشتے ہیں وہ کلام کریں گے اور وہ بلائیں گے کہ اے کافرو چلو جہنم میں، اے منافقوں چلو جہنم میں۔ تو یاد رکھیے گا کہ دین کی آفات کا مجموعہ کن چیزوں کو کہا جاتا ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ ان آیات میں اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوا کہ اللہ کی معرفت اور اس کی فرما برداری سے اعراض کرنا، دنیا کی محبت، مال کی حرص لالچ اور نفسانی خواہشات، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دین کی آفات کا مجموعہ ہیں۔ آگے ایک مضمون جو ہے وہ بڑا زبردست شروع ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ کل شروع کروں گا اس کو۔ آیت نمبر 19-18 تک ہمارا آج ہو گیا،
اب سورہ معارج کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 35 تک یہ جو آیات ہیں، اگر آپ اس کو گھر پر بھی پڑھیں تو یہ خصوصی توجہات کی مستحق ہیں۔ یہاں یہ جو آیات نمبر 19 سے لے کر 35 تک جو مضمون آ رہا ہے، کل سے جو انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے، تو اس میں اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا کہ اسلام نے عبادات کا جو نظام اپنے ماننے والوں کو دیا ہے وہ محض ایک رسم اور بے مقصد رسومات نہیں ہیں کہ جس کو انسان کی اصلاح اور تربیت سے دور کا بھی واسطہ نہ ہو، بلکہ یہ جو عبادات کا نظام جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ وہ انقلاب آفرین پروگرام ہے کہ جو صرف انسان کی تربیت ہی نہیں کرتا بلکہ انسان کی سرشت میں جو عیوب اور کمزوریاں ہیں اس کا قلع کما بھی کرتا ہے، اور اس کو ایسی خوبیوں اور کمالات سے مزین کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے باعث صد عز و افتخار بن جاتا ہے۔ اور ایسا شخص جو اپنی کمزوریوں کو، خامیوں کو، عیبوں کو دور کر لیتا ہے، تو فرمایا پھر ایسے شخص، ایسے انسان کے دم سے حق کا بول بالا ہوتا ہے، اور اس کی دل نوازیوں سے دکھی انسانیت کے آلام و مصائب جو ہیں اس میں کمی آتی ہے۔ وہ پیکر یمن و برکت بن کر جدھر سے گزر جاتا ہے مسرتوں کے پھول کھل جاتے ہیں، خوشحالی کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں، بے کسوں کو، بے پسوں کو نئی زندگی، نئی امنگ مل جاتی ہے۔ آئیے وہ کل میں آپ کے سامنے ان نورانی آیات میں ہم غور بھی کریں گے اور سنیں گے بھی، اور اللہ نے ان آیات میں جو مضمون ہمیں بتایا ہے اس کے دامن میں جو رحمتیں، برکتیں ہیں، اس کے خزانے ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان فرما دے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے ظاہر و باطن میں جتنی خرابیاں، برائیاں، کمزوریاں، عیوب ہیں، میرے مولا قرآن کی برکت سے ہماری وہ ساری خامیاں، کمزوریاں دور فرما دے، ہمارے کردار کو اچھا کر دے، ہماری زبان کو اچھا کر دے، ہمارا ظاہر و باطن، ہماری خلوت جلوت اچھی کر دے۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں پروردگار عالم آئندہ جتنی دعائیں کریں گے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ رب کریم، آج مولا کریم 31 دسمبر، رب کریم ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو خرافات میں پڑھ کر مولا کریم آتش بازی کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، اور مولا کریم کئی لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ میرے مولا تمام حضور کی امت کے لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، اور جو ایسی شرارتیں کرتے ہیں مولا کریم انہیں عقل سلیم عطا فرما، انہیں ہدایت عطا فرما۔ ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، حضور کی امت کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔